اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ کا بیان ہے کہ ایک سال میں نے بیت اللہ شریف کا حج کیا۔ جب لوٹنے کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ ایک نوجوان جس کا جسم دبلا پتلا رنگ زرد اونٹ کے قریب کھڑا غم کے سانس لیتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو میرا پیغام اس بوڑھی عورت تک پہنچا دے جس نے ساری زندگی میری تربیت فرمائی، اب وہ مجھے دیکھنے کی مشتاق ہے۔ کیا تم میں سے کوئی شخص میرا احباب کو میرا پیغام پہنچا کر اجر و ثواب لینا چاہتا ہے؟ پھر کہنے لگا، میں تمہیں اللہ عز و جل کی قسم دیتا ہوں، جب تم عافیت کے ساتھ پہنچ جاؤ تو میرا خط فلاں بڑھیا کو پہنچا دینا اور اسے میرے متعلق بتانا کہ ہم نے عمری کو عشق کی آگ میں جلتے ہوئے چھوڑا، وہ اپنا مقصد پا چکا ہے۔ اور اگر وہ تم سے حالت کے متعلق پوچھے تو ان سے کہنا، اللہ عز و جل کی قسم، اس نے اللہ عز و جل سے کیا ہوا عہد نہیں توڑا۔ وہ بزرگ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس پر بڑا ترس آیا۔ میں نے اسے خط لے لیا اور پوچھا، آپ کو اپنے والدہ کے پاس جانے میں کیا رکاوٹ ہے؟ تو اس نے کہا، اے میرے محترم، جب تقدیر ساتھ نہ دے تو مخلوق کیا کرے؟ میں اس امید پر نکلا تھا کہ لوٹ آؤں گا، لیکن یہ نہ جانتا تھا کہ کب لوٹوں گا۔ اگرچہ میں نے اپنے محبوب کو پا کر اپنی اجنبیت میں سرور حاصل کیا ہے، لیکن میں آنے والے اس کل کی امید باندھے ہوئے ہوں جب ہم پھر ملیں گے جس طرح جدا ہوئے تھے۔ جب اس نے اپنی بات مکمل کر لی تو ایک زوردار چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ قافلے والے اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد اسے ہوش آیا تو کہنے لگا، ہائے افسوس! جس موت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ آنے والی ہے، قبر قریب ہے اور دارالبقاء کی طرف کوچ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ پھر اس نے دوبارہ ایک زوردار چیخ ماری اور اس کی روح خالق حقیقی سے جا ملی۔ وہ بزرگ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی تجزیہ و تکفین کی اور نماز جنازہ پڑھا کر دفن کر دیا، پھر بصرہ کی جانب رخ کیا۔ جب ہم شہر کے قریب پہنچے تو وہاں کے لوگ دور سے آنے والوں کے استقبال اور اپنے دوستوں کو سلامتی کی مبارکباد دینے کے لیے نکل آئے۔ سب لوگوں سے پیچھے ایک بڑھیا آ رہی تھی جس کی نظر کمزور تھی، اس کا دل ذکر الہی میں مشغول تھا۔ وہ چلتے ہوئے کانپ رہی تھی اور کہہ رہی تھی، کیا اس کے آنے کا وقت نہیں آیا جس کا میں انتظار کر رہی ہوں؟ یا قافلہ میں کوئی ایسا شخص جو اس کے متعلق بتائے؟ پھر اس نے ندا دی، اے قافلے والو، تم میں کوئی میرے بیٹے کا خط لانے والا ہے جس میں اس کی خیر خبر ہو؟ پھر اس نے چند اشعار پڑھے جن کا مفہوم یہ ہے، وطن سے دور جانے والا ہر شخص آخر واپس آتا ہے، لیکن میرا بیٹا دور جانے والوں کے ساتھ ابھی تک نہ آیا۔ بہت زیادہ رونے سے میری آنکھیں چلی گئی اور اس کی جدائی کے غم میں میرا دل کی آگ تازہ ہو گئی۔ میں تو اس کی واپسی اور ملاقات کی تمنا کر رہی تھی، لیکن لگتا ہے کہ میری امید بہت دور ہے۔ وہ بزرگ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آگے بڑھ کر کہا، اے بزرگ اور غمگین بڑھیا، میرے پاس اس نوجوان کا خط ہے۔ وہ دوری کا شکوہ کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس شہر میں اس کے گھر والے ہیں۔ وہ اپنی والدہ کے دیدار کا بہت مشتاق تھا جو اس سے کافی محبت و مودت رکھتی ہے۔ اس وقت اس بوڑھی خاتون نے ایک چیخ ماری اور کہنے لگی، اللہ عز و جل کی قسم، یہ میرے ہی مسافر بیٹے کی صفت ہے۔ اس نے مجھ سے خط لیا تاکہ اپنے شکستہ دل کو جوڑے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ مجھ سے خط لے کر چومنے لگی اور اپنے دل اور آنکھوں پر رکھ کر پوچھا،
اے میرے پردیسی بیٹے کے قاصد، میرے محبوب بیٹے کا کیا ہوا؟ میں نے اسے بتایا کہ وہ اپنے رب عز و جل سے جا ملا ہے۔ جب اس نے سنا کہ اس کا بیٹا تنہا راہ حق کا مسافر ہو گیا ہے تو بہت زیادہ روئی، پھر اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر کہنے لگی، اے میرے مالک و مولا عز و جل، مجھے دنیا میں زندہ رہنا اسی لیے پسند تھا کہ اپنے بیٹے سے ملاقات کی امید تھی، لیکن اب مجھے دنیا میں رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ پھر اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور زمین پر گر گئی اور اپنی جان آفریہ کے سپرد کر دی۔ میں نے اس کی بھی تجزیہ تکفین کا ارادہ کیا۔ کوئی کہنے والا جس کی صورت نظر نہ آئی کہہ رہا تھا، اے شخص ٹھہر جا، اس کا معاملہ تیرا ذمہ نہیں۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی پلیز لائک کر دے، شیئر کر دے اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو جلد مل سکے۔